السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 3 نومبر ہو گئے تو 26 اور 4 اور 3 ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے، 8 9 دن ہو گئے اس واقعے کو۔ تو ابھی تک یہ جھگڑا جاری ہے کہ اس یہ جو 26 نومبر کا انسیڈنٹ ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، اس میں کوئی جان گئی بھی ہے یا نہیں۔ یعنی اگر یہ سوشل میڈیا نہ بھی ہو تو یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ پتے اور بوٹے کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور اگر یہ سوشل میڈیا نہ بھی ہو تو کم از کم یہ ہمارے ہمسائے میں، جب میں پنڈی کی رہائشی ہوں تو اسلام آباد میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور وہاں یعنی آپ کبھی جھگڑا کرتے ہیں، پہلے حامد میر صاحب بھی اب کہتے ہیں جی 250 لوگ تھے وہاں جب حملہ ہوا، تو 250 لوگ بھی تھے، تو اس میں جس طرح سے وہ آوازیں آ رہی تھیں وہ بالکل ان اسکول کے حملے سے مشابہ تھی، جو اے پی ایس کا اسکول پہ حملہ ہوا تھا بچوں پہ، اور اسکول پہ کے بچوں پہ حملہ ہوا تھا، وہ بھی تو نوجوان تھے اور ٹیچرز تھی وہاں کی، اور وہاں کے پرنسپل کو جلا دیا تھا۔ تو بالکل ویسی آوازیں تھیں اور ویسا ہی آپریشن لگ رہا تھا کہ 1 گھنٹے 2 3 گھنٹے پہ آپریشن وہ محیط رہا، اور لوگوں نے دیکھی اور لوگوں کے لب سی دیے گئے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ اگر ایک بچہ بھی ناحق، یعنی ایک انسان بھی ناحق قتل کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کی وعید کہی گئی ہے اس پہ بہت، یعنی ناحق قتل، اور وہ بھی اپنے بچے کا، وہ بھی ایک افسوس کی بات ہے۔ اور یہ کئی بچے تھے جن کو اپنی ہی ریاست کی طاقت نے مارا، قتل کیا۔ تو اس کے بعد مجھے تو یعنی پی ٹی آئی سے بھی شکوہ ہے کہ وہ تفصیل اپنی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی عمران جو ہیں بانی پی ٹی آئی جو تھے، ان کو پسینے آئے ہوئے تھے اور ورزش کر کے آئے تھے اور وہ حشاش بشاش تھے، یہ اس طرح کی ڈیٹیل یعنی اس طرح کے واقعے کے وقت بیان کی جاتی ہیں۔ یہ بیرسٹر گوہر تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ یعنی ان کی تقریریں میں نے سنی ہیں، اچھے خاصے مضبوط انسان ہیں اور بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، لیکن ان کو ایسے کوئی کمپرومائز ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ وہ کوئی یعنی اندر سے ان کی کسی نے روح نے نکالی ہے، ان کے اندر سے کوئی ان کی یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ انسان کا سٹینڈ اس کے ول پاور سے ہوتا ہے، وہی نکال گئی ہے۔ وہ کس طرح سے کہتے ہیں کہ یعنی ہم نہیں کہتے کہ ادھر سے گولی چلی یا ادھر سے، یعنی یہ کیا حملہ کس نے کیا تھا ان کو نہیں پتہ۔ اور پھر یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے کیا ہے، مذمت کی ہے، بڑی شدت سے مذمت کی ہے، مولانا فضل الرحمان نے مذمت کی ہے، عام لوگ مذمت کر رہے ہیں، پوری دنیا مذمت کر رہی ہے، لیکن سب سے بڑی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک شاہ سوار جو تھا، کوئی سپہ سالار تھا، اس کی اپنی سپاہ جب اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو وہ کیا کرے، یعنی جو بہت بولتی تھی اس کی بشرا، وہ تو اس کو تو کہیں چھپا ہی دیا گیا ہے، وہ تو بالکل منظر عام پہ نہیں آ رہی تھی، اور جو اتنی یعنی قسمہ پرسی اور اتنی بے کسی کی حالت میں اس نے پورا سفر کیا ہے اور ان کے لیے بولتی رہی ہے اور آخر دم تک رہی ہے وہ میدان میں، جب سارے چلے گئے تو پھر اس کے بعد اس نے بھی جانا تھا، اور پھر یہ ہے کہ اس کا کون سا کوئی اپنا اس کا ساتھ تھا، ایک گنڈا پور صاحب کے سپورٹ تھی اور انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کے لے گئے اس کا۔ علیمہ خان بھی جو ہے نا وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو بس بہنوں کی حیثیت سے ساتھ دے رہے ہیں، ہم کوئی ہدایات نہیں دے رہے، یعنی اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے نا، تو اس کے بعد ہر کوئی اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو ایون فوج بھی کہتی ہے کہ ہم نے یہ آپریشن نہیں کروایا، اور آپ نے فرض کریں آپریشن نہیں کرایا، حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں کرایا، فوج نے کرایا، فوج کہتی ہے ہم نے نہیں کرایا، حکومت نے کرایا، لیکن میں کہتی ہوں کسی نے بھی باہر سے کوئی ڈاکو تھے جو ادھر حملہ کر گئے، لیکن
کیا ابھی 6 دن نہیں گزرے اور آپ نے وہاں پہ کنسرٹ کرنے شروع کر دیے. کل کو تو آپ نے لگائی تھی وہاں دفعہ 144 اور اب اتنا امن قائم ہو گیا کہ آپ کا اتنا دل بڑے ہو گئے کہ آپ نے وہاں ناچ گانے کی محفلیں برپا کی ہیں. 1 دن نہیں 2 دن اور لوگوں کو بلایا اور وہی کہتے ہیں نا کھوپڑیوں کے اوپر رقص ہو رہا ہے. تو خدا کا خوف کریں. اور گنڈا پور صاحب کے علاقہ جو ہے وہ کیا ڈی جی خان وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپریشن ہو رہے ہیں وہاں پہ ہیوی مشینری سے حملے ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ نہیں رک رہے. ملیٹنٹ کے حملے ہو رہے ہیں اور پھر سیکیورٹی فورسز حملے کر رہی ہیں. کب تک یہ حملے کر کے آپ کریں گے؟ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے یہی سب سے بڑا حل یہی نظر آتا ہے کہ اپنی اناؤں کو پیچھے کر کے مل سر جوڑ کے بیٹھے ساری طاقتیں. عمران خان کو بھی بن چاہیے کہ حالات کا یہ تقاضا ہے کہ برے ہیں یا اچھے ہیں لیکن یہ اسٹیک ہولڈر ہیں. پی پی ہو گئی، نون ہو گئی، فوج ہو گئی. ایون جب ہماری ان کو ملی تھی حکومت تو تبھی یہ 8 فروری کو ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ حکومت لے لیتے پی پی کے ساتھ حکومت بناتے تو وہ وہاں کچھ اپنی منوا سکتے تھے، کچھ آگے جا سکتے تھے. لیکن خدا جانے کہ اس ملک کے مستقبل میں کیا لکھا ہے لیکن کچھ اچھا نہیں نظر آ رہا. جب سن 71 کا واقعہ ہوا تھا تو تب بھی اسی طرح سے رونت تھی اور وہ کیا کہتے ہیں یہ رونت کس طرح سے خجالت میں بدل گئی تھی کہ جب دوسرا ملک نے آگے حملہ کیا تھا. اور ابھی بھی تو یہی ہے کہ کس طرح سے انڈیا چاروں طرف سے اس نے آپ کے اوپر آئے دن دہشت گردی کر رہا ہے. امریکہ اپنی طرف سے آپ کو پیچھے سے آوازیں لگا رہا ہے یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا. تو مل کے بیٹھیں اپنے ملک میں دوسرے لوگوں کو دعوت نہ دیں. ادھر سے انڈیا پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہے جی کہ ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات کا دوبارہ بار بار موقع نہ دیں. اور یہ حقیقت ہے کہ میں جب ویڈیو سم ٹائم دیکھ رہی ہوتی ہوں تو ان ویڈیو میں تو کچھ نہیں رکھا ہوا ہوتا، وہی خبریں بار بار آ رہی ہوتی ہیں. لیکن میں جب کمنٹ میں عوام کے دیکھتی ہوں نا تو وہ کہتے ہیں جی کہ خیبر پختونخوا کو الگ کر لو، ان کی فوج الگ بنا لو. یہ بار بار تجویزیں بیچ میں آ رہی ہوتی ہیں. تو بلوچستان کے حالات آپ دیکھیں، وہاں کے لوگ بھی عوام جو ہیں عوام کی نبض کو دیکھیں کہ کوریا میں تو عوام ڈٹ گئی اور اس نے کہا جی ہم مارشل لا نہیں لگانے دیتے. تو یہاں بھی عوام جو ہے ان کو مت دبائیں، ان کی آواز کو مت دبائیں، اس پہ دھیان دیں اور اس کے ساتھ چلیں. سبھی سے یہ التجا ہے میری، تمام جماعتوں سے اور فوج سے بھی. حالات بالکل اچھے نہیں ہیں، بالکل اچھے نہیں ہیں.